لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق الله العظيم۔ یہ 18واں پارہ ہے سورہ المومنون کے آیت نمبر 99 سے 108 تک تلاوت کی گئی، یعنی آخری رکوع ہے سورہ المومنون کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ المومنون جو ہے، جو ابتدائی اس کے آیات ہیں 11، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی آیات کے اوپر جو لوگ بھی عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے اندر وہ بنیادی شرائط ہے ایمان کے۔ تو یہ سورت شروع ہوتی ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یقیناً کامیابی، نجات اور فلاح ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، جو خطاب کیا نا یا ایھا الذین آمنوا، اسے ایک بات اب ذہن میں رکھ لیجیے آپ اچھی طریقے سے، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو وہاں بھی وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، مشرک نہیں ہوتے۔ یہ مومن اسی کو بولا جاتا ہے کیونکہ ایمان کی ضد جو نا شرک سے ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ قرآن میں بار بار یہ کہتے ہیں نا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ مومن تھا، وہ مسلم تھا۔ تو ایمان جہاں بھی اللہ خطاب فرمائے گا تو وہاں پہ بنیادی طور پہ ذہن میں لانا چاہیے کہ یعنی وہ لوگ یہاں پہ مخاطب ہیں، مراد ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی حیثیت سے شریک نہیں کرتے، صرف اللہ ہی واحد ہمارا، بس ایک خدا ہے ہمارا اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز، اس کا ایک عقیدہ، اس کا ایک ایمان ہونا چاہیے، اسی کو ایمان والا کہا جاتا ہے قرآن میں جہاں بھی یہی بات۔ تو وہاں یہ بات کہی گئی کہ کامیابی یقیناً ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، اور مومنین کی جو صفت ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور نماز تو ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز اس انداز میں، اس کیفیت میں پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہیں تو اللہ کی عظمت ان کے دلوں کے اوپر چھا جاتی ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، کتنا بڑا میرا رب ہے، اس کائنات اتنی بڑی ہے تو رب کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ کی عظمت کے آگے ان کے دل جھک جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، خاشعون، خشیت، خوف اور خشیت طاری ہو جاتی ہے آدمی کے اوپر۔ تو وہ لوگ ہیں ایمان والے، ہے نا۔ پھر والذین هم عن اللغو معرضون، اور پھر یہ لوگ مومن والے کون ہیں کہ مومن جو ہے نا کبھی بھی بے تکے باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، یعنی ایسی باتیں، لغو باتیں، بیکار باتیں، ٹائم پاس کی باتیں، ٹھٹا مذاق ہے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔
سمجھ میرا مسخرہ پنا کرنا، بس عجیب و غریب اس کی زندگی ہے میرا، یہ نہیں ہے. یہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی اور اب یہ آخری رکوع آ رہا ہے، اور اس آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی اہم بات فرماتے ہیں. وہاں پہ تو ایمان والوں کو کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ بتایا ابتدا میں پہلے رکوع کے اندر. اب یہاں پہ آخری رکوع میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو اس کو ایک دن جانا ہے نا. موت کے اوپر ایمان. بتائیے اب دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو موت کا انکار کرنے والا ہے کوئی ہے ایسا آدمی؟ نہیں بھائی، موت میں کہاں کی موت، میں کس کو موت آتی. مطلب کٹے سے کٹا کافر میں تو اس کا بھی ایمان ہے موت کے اوپر، یعنی مجھے بھی مرنا ہے. فرعون کو بھی معلوم تھا کہ مجھے بھی مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، سب کو معلوم ہے، ایمان والے کو بھی معلوم ہے. اب یہاں سے جب ہر انسان کو معلوم ہے کہ جو زندگی مجھے ملی ایک دن اس کا اختتام ہے، اس کا اینڈ ہے ایک دن، سب کا ہے، ہر ایک کا نظریہ یہی ہے نا. اب یہاں پہ ایمان اور غیر مومن میں اب یہاں پہ فرق کیا ہو جائے گا؟ یعنی موت کے متعلق تو دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ بھی مرنا ہے، کافر بھی مومن بھی مرنا ہے. اب دونوں تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے، دونوں بھی دنیا کا ایک ہی نظریہ ہو گیا. تو اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کافر انہیں کیوں بن رہا ہے، انہیں مومن کیوں بن رہا؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ وہ فلسفہ کو یہاں بتایا گیا. وہ فلسفہ یہ ہے، کافر یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم، مر گیا سڑ گیا، قصہ ختم برخاست. مومن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد تو اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے. یہ تو میری جو بھی زندگی تھی 60 سال 100 سال کی تھی، لیکن وہ چیز میری کو زندگی مرنے کے بعد ہے وہ تو ہمیشہ کی ہے. یہ ہے کافر اور مومن میں بیسک فرق، بنیادی طور پہ یہ فرق ہے. جب دونوں کے اندر یہ فرق آ گیا تو اس کی زندگی کے اندر بھی فرق ہو جائے گا، عملی زندگی کے اندر بھی. اب یہیں سے ایمان اور مومن اور کافر پہچانا جائے گا اس کے اعمال سے. اب اس کی ارننگ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور سے سنی آیت جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ 99 آیت جب یہ شروع ہو رہی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، دھمک جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ دفتن آ جاتا ہے، اچانک آ جاتا ہے، کوئی تلا نہیں. جب وہ موت کا فرشتہ آئے گا اور ظاہر کہ موت واقع ہو جائے گی تو اللہ سے یہ کہے گا قال رب ارجعون، اللہ پھر مجھے دنیا میں واپس بھیج دے گا. دیکھیں قرآن میں 2 آیات ہیں، یہ آیت یاد رکھ لیجیے آپ، یہ آیت نمبر 99 سورۃ المومنون ہے. یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، موت آتی تو موت آ گئی، اس کو فرشتے لے کے نکل گئے اب اس کی جان. اب جو مقام پہ اس کی ارواح عالم، اب یہاں سے تو کچھ بھی ظاہر ہے کہ اب جس کی موت آنی تھی فرشتے روح لے لیے اور نکل گئے. اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اس کو باڈی پڑی ہوئی، جسم پڑا ہوا ہے اس کا. سمجھ میرا، 1 دن 2 دن تھوڑے دن دیکھنے کے بعد اس کے بعد اٹھائیں گے نہیں، جلائیں گے نہیں، اس کو دفنائیں گے نہیں، سڑی بدبو پھیل جائے گی. اس کی کیا بنا، سڑی بدبو پھیل جائے گی. اب لہٰذا لوگ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے جلا دیتے ہیں، کسی کو دفنا دیتے ہیں. وہ کیوں دفناتے ہیں، کیوں جلا دیتے ہیں؟ اسی لیے جلا دیتے ہیں، اسی لیے دفنا دیتے ہیں تاکہ اس کی گندی اور بدبو سے بچا جا سکے، ہے نا. ورنہ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کو نہیں جلاتی لے کے جا کے، اس کو معلوم ہے نہیں جلا تو بدبو آ جائے گی، اسی لیے جلاتے ہیں. کوئی اولاد میں لے کے جا کے نہیں دفنائے گی، انہیں معلوم ہے نہیں تو پورا گھر بدبو ہو جائے گا. اگر بدبو نہیں آتی ویسی چلتا ہوگا تو لوگ رکھ لیتے اپنے باپ کو گھر کے اندر. جب دفنا کے جا رہے زیارت کرنے کے لیے، اگر یہ اللہ نظام نہیں بنا تھا سڑنے گلنے کا تو گھر میں ہی رکھ لیتے، اس کو کہیں بھی رکھ لے کے بابا کی زیارت کرتے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نظام بنایا ہے اس کا، اور یہ نظام جو بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ، اس کو علیم اور حکیم ہے. جب چلے جائیں گے تو یہاں پہ قال رب ارجعون کو کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج دے. تو واپس بھیجنے کے معنی کیا ہے؟ یہ یعنی فرشتے اس کو اس عالم میں چلے گئے ہیں. تو وہاں جا کے اب جو ہے کیا کہہ رہا ہوں،
کہا اس نے اپنے رب سے اللہ مجھے واپس کر دے، بھیج دے، یہاں پہ یہ ہے۔ اور وہ جو سورہ منافقون کے آخری رکوع میں ہے، وہاں پہ کیا بات ہے؟ وہاں پہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اس کے لیے نکالو اپنی جان، روح نکالو کان، تو اس وقت وہاں کیا کہے گا بندہ؟ اپنے رب سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، ابھی اس کی جان نہیں نکلی، ابھی یہاں تو جان لے لے کے نکل گیا روح، لیکن وہ سورہ منافقون میں کیا بات آ رہی؟ ابھی فرشتے آئے اور آ کے کہہ رہے کہ نکالو، وقت ہو گیا تمہارا۔ تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت مجھے مل گیا۔ اپنے رب سے کہے گا قال رب لولا اخرتنی، کہے گا اے میرے رب کاش کہ مجھے تھوڑی سی اگر مہلت مل جائے تو پھر میں اپنے ایک بن جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا، بہرحال اپنے مال کو صدقے کروں گا، صوم ادا کروں گا، غریب کے حقوق ادا کروں گا، یہ کہے گا۔ تو یہاں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں فرمائے کہ واپس بھیج دے، اور وہاں کیا فرما رہا ہے؟ مہلت دے دے۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں بھائی میرے؟ اور کیا آپ کبھی، کیونکہ قرآن میں کبھی تضاد نہیں ہوتا۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ ابھی موت نکالی نہیں گئی، ابھی ہے انہیں حیات، صرف آئے نکالنے کے لیے دیو، تو اس وقت کیا رہا؟ مہلت مانگ رہا، یعنی ابھی یہی ہے دنیا میں چنے۔ لیکن یہ ربی رجعون کیا واپس کر دے، بولے تو یہاں سے چلے گئے ہم نے، یہاں سے چلے گئے اب وہاں عالم برزخ میں، وہاں سے بول رہا واپس بھیج دے، اور وہاں کیا بول رہا؟ ابھی ہے یہیں، آئے فرشتے موت لینے، ان کو بول رہا ہے کہ مہلت دو۔ یہ ایک مہلت کی بات ہے، ایک واپسی کی بات ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سورہ منافقون میں جو بات آئی ہے وہ تو ابھی مہلت مانگ رہا، تھوڑی مہلت دے دے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں مہلت نہیں مل سکی، تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ اور یہاں پہ کیا کرا؟ وہاں پہ چلا گیا اب عالم برزخ جس کو کہتے ہیں۔ ہر مرنے والا، جتنے بھی مرتے ہیں نا، اس کی ارواح، روح عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ دو انسان ہیں، ایک ظاہری انسان ہے اور انسان کے اندر ایک انسان ہے اصل میں۔ تو فرشتے آگے کیا کرتے؟ موت کے معنی کیا ہے؟ اندر کا جو انسان ہے اس کو نکال لیتے ہیں، باہر کا انسان ڈھانچہ یہ پھینک دیتے ہیں اس کو۔ دو انسان ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دو انسان جب ہے نا، اب اس میں دیکھیے اب یہ تو ظاہر ہے کہ لاش ہے، اصل انسان تو نکل گیا، اب لاش کو جلائے تو کیا تکلیف تھوڑا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کے اندر اصل تکلیف محسوس کرنے والا انسان نکل گیا اس میں سے، اس کو لے لے کے نکل گیا فرشتے۔ عالم برزخ کہتا ہے اسے قرآن، کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک ایسا عالم ہے جسے قرآن نے عالم برزخ کہا۔ اس کو عام بول چال کی زبان میں خبر کی زندگی کہتے ہیں، بول چال میں، لیکن خبر میں ہوتا کچھ نہیں۔ خبر میں تو جسم ہوتا، سڑ جاتا، گل جاتا، لیکن اصلی انسان تو عالم میں چلا گیا ہو۔ اب آپ اس کو اب دفناؤ، 2 دن کے بعد دفناؤ، 3 دن یہ دفناؤ، یا کبھی بھی دفناؤ، لے گا مردے خانے میں ڈالو، اس معصوم کرو، 1 مہینے کے بعد فلاں فلاں، وہ تو خالی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اصلی انسان تو چلا گیا، وہ لے لے کے نکل گئے فرشتے۔ آپ کی باڈی پڑی ہوئی ہے ابھی، ہاں آپ کہیں مر گئے، سمندر میں مر گئے، آپ کی باڈی کی طرح مچھلیاں کھا گئے، وہ کھا گئے، وہ جلا دے، چیل کوے کھا گئے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، یہ جو کون پارسی لوگ ہیں نا، یہ دفناتے ہی نہیں، ان کے پاس تو گدھ آ کے کھا جاتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ سب کیا یہ جسم کو کھا رہی ہے، اصل نہیں ہے، اصل تو چلی گئی وہاں پہ، وہ وہاں چلی گئی۔ اور جتنے بھی خبروں کے اندر ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی، ہڈیاں رہ گئے، اصل تو چلے گئے، انہیں اسی آن چلے گئے، جس آن سانس نکل گئی اسی آن وہ انسان اندر کا چلا گیا، فرشتے لے لے کے نکل گئے اس کو۔ وہ عالم برزخ ہے، اور وہ جانے کے بعد بندہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی یعنی اس کی آرزو اور خواہش کیا بجانے کے بعد بھی، کہ دیکھو اگر تم نہیں سدھرو گے، نہیں اصلاح کرو گے، غفلت کی زندگی گزارو گے، اور جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو ایک دن ظاہر ہے کہ تم اس عالم میں لے کے جایا جائے گا، تم وہاں پہ بھیک مانگنے واپس بھیج دو، بلکہ لہذا ابھی سے تم اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ واپس آنے کا چانس نہیں ہے وہاں پہ تم کو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان، جتنے بھی انسان پیدا ہو کے مر چکے ہیں آج تک، کروڑوں کی تعداد میں ہے، کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا، اس میں ایک بھی واپس نہیں آیا، اللہ کا نظام ہی نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں آنے کا۔
اور وہ بھی جتنی بھی باتیں نا سب باطل باتیں، قصے کہانیاں امکا ڈمکا کیا کیا ہے لوگوں کے پاس، جناب علی مر گیا، اس کی روح آ رہی، اس کی آتما آ رہی ہے، دھنڈ آ رہی ہے، پھنڈ آ رہی، یہ سب مشرکانہ جو ہے نا مذاہب کی باتیں ہیں جی، سمجھ میں آ رہا؟ یہ اسلام کی بات نہیں، اسلام دو بات کرتا ہے، ایک انسان نہیں دو انسان ہے، انسان کے اندر ایک انسان ہے اور وہ انسان کو لے لے کے فرشتے نکل جاتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ پھیر دے، کچھ بھی کر رہا اس کو، وہ آتی جاتی آتما اتما جناب علی روح آ رہی، دھنڈ آ رہی، وہ بڑوں کی عید آتی ہے، مردوں کی عید آتی ہے، مردے آتے ہیں انہیں یہ سب بکواس ہے، یہ سب حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، قصے اور کہانیاں ہیں۔ جو دین اللہ دیا ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے، اس دین میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا، ہمارے پاس یہ قصے کہانیاں بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، بلکہ ہم کو ڈرا کے بھی چھوڑ دیا گیا، آتما آتی آتما بھٹک رہی، فلاں فلاں فلاں، نیک روح بد روح بھی ہم بولتے ہیں، سمجھ میں وہ بھی بات غلط ہے، نیک روح بد روح نہیں ہوتی کبھی بھی، روح نکل گیا کیا، روح کبھی بھی نیک اور بد نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے آپ، انسان کے اعمال نیک اور بد ہوتے ہیں، روح نہیں ہوتی، کیونکہ روح اللہ کا حکم ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے متعلق پوچھتے تھے، اب بولیے روح تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم اچھا اور برا نہیں ہوتا، یہ بات بتائی گئی یہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس بھی اس قسم کے اعتقادات ہیں، ان کے پاس نہیں ہے اعتقادات کتنے ہیں، لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، سنت کا نہیں ہے، مگر وہ قصے اور کہانیوں کا علم ہے، فلاں تاریخ آ رہی، فلاں تاریخ کو مردے آتا، فلاں تاریخ آ رہی، فلاں کو یہ ہوتا، فلاں تاریخ یہ ہوتا، یہ جس کا تعلق دین سے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کو پورے معلومات ہیں، باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں سلسلے یہ، لیکن باپ دادا سے ہم قرآن پہ ایمان رکھے، مگر وہ قرآن کی تعلیمات چلتے ہوئے نہیں آئی، ہم تو اس کو بند کر کے رکھ دیے اور قصے کہانیوں کو برابر اپنے اولاد کو بولتے چلے آئے، انہیں اپنی اولاد کو، انہیں اپنے اولاد کو، یہ چلتے چلے جا رہا، جو کل تک کرنا جو کام تھا وہ نہیں کرے، ہم خالی قصے کہانیوں کو ٹرانسفر کرتے چلے گئے، ہم ہماری اولاد وہ اپنی اولاد کو، اب یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہاں کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے تو کہے گا وہ قال ربی ارجعون، کہے گا اے رب مجھے واپس بھیج دے، اور کیا کہے گا وہ، کیوں واپس جانا چاہتا ہوں میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ اسی لیے واپس بھیج دے کہ جو اعمال نہیں کرا میں، اچھے اعمال چھوڑ دیا تھا دنیا میں، سب غلط کام کرا اور اچھوں کو چھوڑ دیا تھا میں، تو کرے اب وہ کروں گا جا کے، تو جتنے بھی اچھے کام چھوڑ دیا تھا میں وہ کروں گا اب جا کے، کیا کہہ رہا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ترکت کے معنی چھوڑ گیا تھا میں، وہ سارے اعمال کو چھوڑ دیا تھا میں جو تو حکم دیا تھا، اور اگر واپس بھیج دیا نا تو مجھے وہی کروں گا، تیرا حکم ہوگا، نیک اعمال وہ کہے گا اس وقت، اور اللہ کیا جواب دیں گے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے یہ، اللہ ایک نظام بنایا ہی نہیں ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ کہتے ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو بات کہہ رہا ہے نا کہ جا کے وہ کام کر کے آؤں گا وہی کام، تو اللہ بولتے ہیں یہ اگر ہم اس کو بھیج بھی دیں دنیا میں تو پھر وہی کریں گے تو پہلے کر کے آیا ہے، کیوں، یہ تو صرف یہاں سے بچنے کے چکر میں ہے نہیں، واپس نکلنے کے چکر میں جو بولے بول رہا ہر پورا اگریمنٹ کرنے تیار ہے انہیں واپس جانے کے لیے، لیکن جا کے وہی کروں گا، انہیں بول رہا فی الحال یہاں سے تو نکلو بول رہا ہوں، یہاں سے تو نکلنے کے لیے جو چاہے کرتا ہوں بول رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، حقیقت یہ ہے کہ صرف یہ چند کلمات ہیں وہ زبان سے ادا کر رہا، حقیقت نہیں ہے یہ، فرمایا کیا، یہ کیا بولا، انہا کلمۃ، حقیقت یہ ہے یہ صرف اس کے کچھ کلمات ہیں، باتیں، ہوا قائلھا جو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، حقیقت نہیں، جملہ بازی ہے یہ، سمجھ میں آ رہا، مودی جی بولے 15 لاکھ ڈال تو بعد میں پوچھو تو نہیں، جملے تقریر میں بولنا پڑتا ویسا، تو یہ بھی وہی حال ہے، سمجھ میں ان لوگوں کا، تو یہ صرف جملے بازی ہے یہ جو میں جا کے بولیں گا انہیں، اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں حقیقت کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دیکھو اب یہاں پہ تم آ چکے ہو، اب وہاں پہ تمہارا جانا واپس جانا ناممکن ہے، اب قیامت والے دن تک، جس دن دوبارہ پھر حساب اور کتاب کا دن قائم ہوگا، اس دن تک تم یہاں پہ رہو گے، برزخ، برز کے معنی کہ آڑ، اب تم واپس نہیں جا سکتے، ایک آڑ لگا دی گئی ہے یہ،
اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے. اور قیامت کے دن، حساب اور کتاب کے دن، الی یوم یبعثون، یبعثون کے معنی اٹھائے جانے والا دن، جب اٹھا کے کھڑا کریں گے حساب کتاب کے دن، اس دن پھر تم کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اب تم کو واپس نہیں. یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے. من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ برزخ کا جو لفظ آیا ہے نا قرآن میں، وہ اس اور بھی دوسرے مقام پہ بھی آیا ہے. سورہ رحمان میں ہے، سورہ فرقان میں ہے، اور بھی مقامات پہ ہے کہ برزخ کیا ہے. آڑ فرماتے، برزخ کے معنی آڑ، پردہ، دیوار، یہ ساری باتیں آتے ہیں. یعنی اس کو آڑ لگا دی گئی ہے. مثال کے طور پہ جیل میں بند کر دیا، بڑی بڑی دیواریں ہیں، اس کو باہر نہیں نکل سکتے لوگ. وہاں پہ بھی وہی حال ہوگا، عالم برزخ ہوگا وہ. اور وہ برزخ کی زندگی کو اللہ فرمایا کہ آڑ. اور یہ آڑ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو فرمایا ہے کہ سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میٹھا اور کھارے پانی کی دریا بہ رہی ہے. ادھر میٹھا پانی بھی ہے، ادھر کھارا پانی بھی ہے. تو اس کو اللہ کیا بولیں؟ وہ دونوں مل رہے کہیں کو نہیں آخر. اللہ وہاں پر برزخ کا لفظ استعمال کیا گیا. سمجھے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں پردہ ہے، اور وہ کھارا پانی بھی بغاوت نہیں کر سکتا، انہیں بھی بغاوت نہیں. دونوں اپنے اپنے حد میں رہنا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. یبغیان کے معنی کہ طغا، سرکشی. یعنی ہم جو حکم پابند کیے نا اس سے انہیں بھی ہٹ نہیں سکتا، انہیں بھی ہٹ نہیں سکتا. دونوں اپنے اپنے جناب عالی میں بھاگ رہے ہیں. پانی کی مجال نہیں ہے کھارے پانی کے بھی میٹھے پیمانے میں مل سکے، میٹھے پانی کی یہ مجال نہیں کھارے پانی میں مل سکے. یہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہے، اور وہ برزخ ہے وہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بھی تمہارے لیے برزخ ہے. یہ جتنے بھی مر کے جا رہے ہیں نا وہ سب وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. کہاں؟ عالم برزخ میں. آدم علیہ السلام پیدا کیے، ان کے بیٹے جو انتقال ہوئے، کہاں ہیں یہ لوگ سب؟ جتنے بھی مرے سب کہاں ہیں آج تک؟ یہ سب کہاں ہیں؟ عالم برزخ ہے. کیوں؟ حساب کا دن کب ہوگا؟ قیامت برپا ہو جائے گی پوری. اس دن اللہ تعالیٰ یوم القیامہ بولے، اس دن ہم کیا کریں گے؟ قیامت والا دن ہوگا، اور اس دن ہم حساب لیں گے دوبارہ. اور اس کے بعد حساب کے بعد جنت یا جہنم ختم. یہ ہے اصل جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیا ہے آپ کو. اس بات کو ذہن میں رکھ لیے. سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں، خبر کی وہ ہو رہی، خبر کے دبا دے رہی، خبر ہڈیاں توڑ دے رہی، یہ ہو جا رہی، بچھو آ رہا، سانپ آ رہا، یہ سب بکواس ہے. یہ سب حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ذہن میں رکھیے آپ اس کو. وہ آ رہا فرشتہ آ رہا، کہتے کہ اتنا بڑا ہتھوڑا لے کے جو مار رہا تو 70 کتنے کی زمین میں گھس جا رہا ہوں. یہ سب باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں، قرآن کے خلاف ہے یہ ساری باتیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں منتقل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے متعلق قرآن زیادہ تفصیل نہیں دیا، تھوڑی سی اشارہ دیا ہے، اور حکم دیا کہ اس کے اوپر تم ایمان لا لو. ایمان لا لو، تفصیل تو نہیں دیا. اچھے اور برے دونوں وہاں پہ رہیں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، ہے نا. اب یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، پورے بھی باقی لوگ بھی مر رہے ہیں، سرکش لوگ بھی، فرعون بھی وہاں ہے، انہیں بھی وہاں ہے، اور وہاں پہ انبیاء اکرام بھی ہے، صدیقی بھی ہے، شہداء بھی ہے، نیک لوگ بھی وہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں. اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. وہاں پہ ان کے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے نا. اب خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے مخصوص بندے ہیں نا ان کا ذکر کیا قرآن میں، خاص طور پہ شہداء کا نام لے کے کیا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے عالم برزخ میں، اور زبردست اللہ تعالیٰ کے کھا رہے پی رہے روٹی روزی. تو مطلب ان کو بھی روٹی روزی مل رہی ہے، کھا رہے پی رہے. لیکن وہ عالم کیسا ہے، وہاں پہ کیا رزق مل رہا ہے، اس کا تم شعور نہیں کر سکتے، یہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی باتیں. اسی لیے فرمایا کہ تم اس کے اوپر سے بھی ایمان لا لو، کیونکہ زندگی ہے اور وہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی. یہ بولا جس بات بول دیا قرآن، پابندی لگا دیا اس عالم کے اوپر، کوئی ڈیٹیل نہیں دیا، اور بولا کہ تم نہیں سمجھ سکتے وہ عالم برزخ کی زندگی یا وہ خبر کی زندگی تم نہیں سمجھ سکتے. جو ہاں خبر کے عذاب کے بارے میں، اور جی تو وہی چہنا نہیں سمجھ سکتے، بول رہے عذاب بنے گا. عالم برزخ کی زندگی ہے وہ. خبر میں کچھ بھی نہیں ہے، خبر میں خالی ہڈیاں ہیں. یہ ذہن میں رکھو. آپ قبرستانہ کتنے کھولے تو کیا نہیں کر رہے آپ کو، یا پھر کہیں مردے دفنائش نہیں گئے. نہیں بھیا 40,000 روپے فلسطینی مر گئے، کیا ہو رہا؟ کئی زلزلے آ جا رہے ہیں، لاکھوں آدمی مر جا رہا، کس چیز کی دفنایا؟
بتائیے آپ، کئی پانی کے جہازوں میں ہزاروں مسافر غرق ہو گیا، کون سے ہے جسم، کہاں ہے؟ بتائیے آپ، فرعون ہے آزاد میں خبر میں ہے تو میزوں میں رکھا ہوا ہے انہیں. پھر تو اللہ فرماتے ہیں نا، اسی لیے بات بولا میں پہلے، دو انسان ہیں، ایک یہ دکھنا، ایک اندر کا انسان ہے. تو فرشتے آگے کیا کرتے ہیں؟ اندر کے انسان کو لے کے چلے جاتے ہیں، جسے اب روح کہتے ہیں، ہے نا. اندر کے انسان کو لے کے چلے جاتے ہیں، جو باہر کا انسان جو جسم ہے نا اس کو پھینک دیتے ہیں، کچھ بھی کرو وہ ہمیں میرا جلدی جلدی کر کے میں جناب یعنی کیا کر رہا ہوں، اس کو میرے مذہب کے حساب سے غسل دے رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. کیوں؟ اگر چھوڑ دیا 2-3 دن تو سڑی بو آ جائے گی گھر میں، بدبو پھیل جائے گی. اور وہ لوگ دفنا رہے اسی لیے، جلا رہے، وہاں بھی وہی حال ہو جائے گا. پھر یہ مجبوری ہے ہماری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، جیسا ہمارا گھر ویسی رہ رہا، تو میں اپنے باپ کو نہیں دفنا تھا، کمرے میں رکھ لیتا جا کے زیارت کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں جا رہے لوگ زیارت کرنے، تو ایسا رکھ لیتے نا. خبر میں دفنا کے جا رہے زیارت کرنے کے لیے، تو جب نہیں جاتے تھے. بھائی میرے، قرآن نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر ایمان لائیا. یہ قبر کی زندگی صرف سمجھانے کے لیے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے. اچھا آپ یہ بتا رہے نا عالم ہے، کہ قرآن نے ایک بات کہی، اللہ والا نہیں سمجھ سکتے، بولو عالم آنے والا. تم کو اس کی ڈیٹیل اللہ نہیں دیا بھائی، بولا ہے زندگی ہے قیامت تک، اور تمہارے لیے پردہ بنا دیا گیا ہے آڑ، تم واپس نہیں آ سکتے دنیا میں. یہ بات بتا دیا اللہ قرآن میں، ہے نا. ایک زندگی آنے والی ہے، اللہ بول رہے نہیں سمجھ سکتے، کچھ اشارے کو ٹچز دے دیا اللہ تعالیٰ، بس اتنا سمجھ لو ہے زندگی. آپ سمجھ سکتے زندگی؟ نہیں سمجھ سکتے. اچھا ایک اور زندگی کا بھی ذکر اللہ کیا قرآن میں، ایک اور زندگی کا بھی ذکر اللہ کیا، اور وہ ماضی کی زندگی ہے، گزری ہوئی زندگی ہے. آنے والا تو فیوچر، تو وہ تو مستقبل ہے نا، وہ تو آپ نہیں معلوم کر سکتے. جو گزرا ہوا تو معلوم ہونا نا، جو گزار کے آگے وہ تو معلوم ہونا نا آپ کو بس. تو اللہ بولے کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے نا، ہر انسان سے میں وعدہ لے کے بھیجا اس کو، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو میں بھی آپ بھی بول کے، اللہ تو ہی میرا رب ہے بول کیا ہے. کہاں بولے آپ؟ کچھ ڈیٹیل دے سکتے آپ اس کی؟ قرآن میں آیت ہے سورہ اعراف میں، کچھ ڈیٹیل دے سکتے آپ؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ روحیں بولی، روحیں، روح کیا ہے؟ تو یہ تو بولو، چلو روح بولے، روح کو سمجھاؤ کیا ہے. امر رب، سمجھ میں آ رہا؟ تو وہ امر رب بولے تو بنی کیسا ہوں؟ امر رب کیا ہے بھائی؟ ایک سوال ہے، سوال پہ سوال اٹھیں گا آپ کا. جو چیز آپ کے فہم میں نہیں آ سکتی، سمجھ میں آ رہا، اس چیز کو اللہ خود نہیں بتایا کیونکہ تم نہیں سمجھ سکتے. بولا شہداء کے تعلق سے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت بولو، وہ زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے مگر تم نہیں سمجھ سکتے اس کو. جب اللہ بولا نہیں سمجھ سکتے بولو تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں اللہ بولا نہیں سمجھ سکتے، آپ بول رہے نہیں سمجھتا ہوں، بولے تو آپ غلط سمجھ سکتے ہیں، آپ صحیح تو نہیں سمجھ سکتے. یہی بات ہے نا. اسی لیے اللہ بولا، اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جہاں پہ انسانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا وہاں پہ سمجھا دیتے ہیں کہ تم کو سمجھانا ضروری ہے تمہارے لیے، اور جہاں پہ ضروری نہیں ہے وہاں پہ سمجھاتے نہیں، صرف بولتے کہ ایمان نہ رکھو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ بولیں گے اب آپ کو کیا بولے؟ آدم کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد کھڑا کر دیا. بتاؤ جو تفصیل، جتنے رشتے جاؤ جو نا کھڑے ہوئے ہیں نا دکانوں میں، سب کو پھو مارو، اب جا کے پورے اٹھ کے ڈر جانا، چلنا شروع کر دینا سب. ارے کیا مسخرہ بنا ہے بھائی؟ اللہ بولے میں بنایا آدم کو، بنا کے اس کے اندر میں جو روح پھونکا وہ انسان بن گیا. تب اس کی تفسیر کیا ہے ذرا دیو نا بھیا. اللہ بولا نہیں. ارے بھائی جو کام اللہ کا ہے، کچھ کام ہمارے ہیں، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ ہی کر سکتا، اللہ ہی جان سکتا، ہم نہیں جان سکتے. سمجھے آپ؟ سیدھی بات ہے. اگر یہاں پہ کوئی جاننے کی کوشش کر رہا تو انہیں گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائیں گا انہیں. سمجھے؟ اور اللہ قرآن میں یہ بات بولا نا، شیطان سے پوچھا میں حکم دیا تھا آدم کے آگے سجدہ کرنے سے، کیوں نہیں کرا تو؟ کیا پوچھے اللہ تعالیٰ وہاں پہ؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ الفاظ کیا آ رہے ہیں وہاں پہ سورہ سواد کی آخری رکوع کی آیتوں میں؟ الفاظ کیا اللہ فرماتے؟ لما خلقت یدی،
میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا مطلب بھائی؟ کیا کمبار کے ویسا اللہ جیسے اس کو دو ہاتھوں کمبار کے نہ بنا رہا ہوں گھڑے گھڑے ویسا ہے کیا اللہ کا معاملہ؟ خاص مخلوق ہے یہاں پہ. ہاتھ بولے تو وہ نہیں کہ 5 انگلیاں 10 ملا کے اللہ تعالیٰ بناتے بڑا مٹی لا کے. ارے نہیں بھائی یہی تو گمراہ یہی ہوئے لوگ بھٹکے یہی اصل میں. جو چیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمثیلاً سمجھانا چاہتا ہے اس کو حقیقت کا پیرا نہیں پہنا سکتے آپ. یہ تمہاری سمجھانے کے لیے تمثیلات دیے جا رہے ہیں. سمجھو اسے. کرسی اللہ کی کون سی کرسی؟ کون سی بھائی؟ لکڑی کی لوہے کی آئرن کی پتل کی سونے کی کون سی ہوں گی آخر؟ کیسے میں 4 پیر رہیں گے اس کے بڑے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اس کی کرسی کتنی بڑی رہیں گی؟ اب کرو بحث. ارے نہیں ہے بھائی کیا بحث کریں گے آپ؟ نہیں ہے ایسا. اللہ قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ بولا میرے کو بھی نفس ہے. قرآن میں بولا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ میں تمہیں اپنے نفس سے ڈرا رہا ہوں. بولو کل نفس بولے تو وہ بھی نفس آ گیا اللہ کا بھی اس کو بھی نعوذ باللہ من ذالک. ارے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ جہاں ہدایت کی ضرورت ہے اسی لیے اس کو جہاں انسانوں کی ہدایت کے لیے ضرورت ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ آیات بینات آیات محکمات. کھلی آیات ہے یہ تمہارے لیے. یہ مضبوط دلائل ہے اس کے اندر تمہارے لیے. اور باقی کے جو چیزیں تم کو سمجھانے کی ہے وہ آیات متشابہات وہ آیات متشابہات ہیں. تم کو سمجھانے کے لیے اللہ استعمال کیا ہے قرآن میں لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہو سکتی. وہ کرسی بولا اللہ تعالیٰ تمہارے ویسی کرسی نہیں ہے. وہ اللہ ہاتھ بولا تمہارے ویسے ہاتھ نہیں ہے. اللہ بولا میں دیکھتا ہوں بولے تو اس کو بھی تمہارے ویسے 2 آنکھ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ بولتا میں سنتا ہوں تو اس کو بھی 2 کان نہیں ہے تمہارے ویسا سننے کے لیے. اللہ بولا میرے بھی پیر ہیں ہمارے ویسے پیر نہیں ہیں. ارے بھائی اس کو تمثیلات استعمال کیا گیا ہے. سمجھے؟ تو یہ باتیں ایسی ہے نا لوگ اسی کو بنیاد بنا کے گمراہ بھی کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ موضوع سے ہٹی بھی بات ہے بالکل یا طور پہ. لیکن بات یہاں پہ جب آئی نا ایک ماضی کی زندگی ہم گزار کے آئے ہیں اور یہ عہد کر کے آیا ہر بندہ الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں ہوں. اب اس کی عملی شکل کوئی نہیں پیش کر سکتا اور پیش کر سکتا ہے تو پیش کیا کر سکتا ہے انہیں یعنی ہر پیدا ہونے والے کی فطرت میں ایک بات ہے کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے. یہ ہے سر ہر پیدا کرنے والے کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے. اور وہ عالم غیب میں الستو بربکم بول کے اللہ بھیجا. اسی لیے تو جناب یہ شرک پھیل رہا نا. کیوں پھیل رہا ہے؟ اسی وجہ سے پھیل رہا. یعنی بندے کے اندر فطرت میں ایک ایسی خواہش ایسی جستجو ہے اپنے بنانے والے کی تلاش میں ہے. انہیں اپنے جو اس کو بنایا نا اس کی تلاش میں ہے انسان. اب اس کو صحیح راستہ نہیں مل کے جناب علی اس کو اغوا کرنے کے لے کے جا کے مشرک بنا دے رہے. اسی لیے اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر آیا. یہ ہے سب چیز. ورنہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ انسان غیب میں کیوں دوسروں کے آگے جھک رہا جا کے انسان تلاش میں ہے. انہیں اپنے بنانے اپنے خالق کی تلاش میں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. بات بڑی چلے جا رہی چھڑ گئے تو اس کو میں تکمیل کر دیتا ہوں ذرا. دیکھیے آپ کسی شادی میں کسی فنکشن میں آپ جاتے ہیں نا آپ کے پاس چھوٹی بچی ہوتی ہے 2 سال 2.5 سال کی بچی چھوٹی یا بچہ ہوتا ہے نا وہ بچہ کبھی فنکشن میں کہیں بھی ماں سے جدا ہو کے ادھر ادھر بڑھا گیا کہیں بھی ادھر ادھر اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کھیل لیتا کچھ اسے رونا شروع کر دیتا. کیوں شروع کر دیتا رونا؟ ماں کی تلاش میں انہیں ماں کی تلاش میں تو اب جناب میں کوئی عورتیں رحم آ جاتے بچے کو اٹھا لیتے اس کو بچے کو اٹھا لیتے بچہ تھوڑی دیر یوں دیکھ کے کر کے ماں کو حالانکہ ابھی اس کا خلف شور نہیں ہے بڑی مشکل سے 2-2.5 سال کا ہے اور ماں نہیں ہے کوئی عورت اس کو اٹھا لی نا تھوڑی دیر ایک بڑی مشکل سے 2-3-5 منٹ رہے گا اس کے بعد پھر رونا شروع کر دے گا. یہ میری ماں نہیں ہے. اس کے تحت شعروں میں بات ہے رونا نہیں بند کرے گا جب تک اس کو اصلی ماں نہیں مل جاتی نا وہ برابر ہو جائے گا. جب اس کو اصلی ماں مل گئی اس کا رونا ختم ہو جائے گا اور
پورے اطمینان کے ساتھ ماں کی گود میں چلتا ہے، اپنے آپ اپنا تحفظ کرے گا، مطلب اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا۔ ایک معمولی سی بچہ، اس کی فطرت میں جو بات ہے ماں کی تلاش، وہی ہر انسان کی فطرت میں تلاش ہے کہ میرا پیدا کرنے والے کی تلاش ہے اسے، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکنا چاہتا ہے، سر جھکانا چاہتا ہے اس کے آگے، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پوجا کرنا چاہتا ہے۔ اور چونکہ اس کو صحیح راستہ نہیں ملا، اور اسی غلط فہمی میں غیر کو جناب علی وہاں گیا یہاں گیا، اب تو نفس تسکین کر لے کے آ رہا ہوں، یہ بات ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، انبیاء کو بھیجا۔ تمہاری عقل بھٹک سکتی ہے اور شیطان تم کو اغوا کر سکتا ہے، غلط مقام پہ جھکا دے گا تمہیں، لہذا انبیاء کو بھیج کے بتایا کہ تمہارا اصلی پروردگار کون ہے۔ اسی کا نام معرفت ہے، اللہ کی سچی پہچان، اور وہ نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے۔ عقل کافی نہیں ہے اس کو، عقل ایک لمٹ تک لے کے جائے گی اس کو، اس کی جب لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو بیرون ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اگر سب کچھ عقلی ہوتی تو جناب علی پھر یہ سارے شرک جو کر رہے پورے عقل مندی 600، کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے اس میں، سمجھے آپ؟ لیکن خالی عقل کافی نہیں ہے اس کو ایک بیرون روشنی کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کو جو آنکھیں دی ہیں نا، آنکھیں تو دیکھنے کے لیے، لیکن ہمیں آنکھیں کافی نہیں ہے، دیکھنے کے لیے باہر سے روشنی چاہیے ہمیں۔ یہ لائٹ بند ہو گئی تو ہم دیکھنے والے پورے اندھے ہو جاتے، دیکھنے والے پورے اندھے ہو جاتے۔ ایک اندھا بھی اگر بیٹھا ہوا ہے نا، سمجھ میں آ رہا، اس کو پوچھنا پڑتا بھائی راستہ کدھر ہے بول، کیونکہ اس کو تجربہ ہے ذرا، ہاں یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ عقل کی روشنی بھی دیا، لیکن عقل کی روشنی بھی ایک لمیٹڈ ہے، وہ تمہارے لیے ایک حد تک کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد تمہاری عقل کی روشنی بجھ جائے گی۔ اب وہی الہی کی روشنی، اب اللہ کی کتاب کی روشنی، اب اللہ کے نبیوں کی روشنی، وہ روشنی سے تمہیں راستہ ملے گا، اور وہ راستہ بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ہوگا جو جنت کو اپنے رب سے ملائے گا تمہیں، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے خاص طور پہ، سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے پاس کیا ہوگا، بحثہ مباحثے، علم کلام، یہ کلام وہ کلام، یہ نہیں، کچھ بھی نہیں، فطری بات، سیدھی بات، سیدھی سادی بات قرآن کی، کبھی بھی یاد رکھیں، ہیر پھیر گچھیا نہیں ہے اس کے اندر، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے، سمجھ میں آ رہا، کچھ بھی نہیں، آسان بات۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، سب سے بڑا تعلیم یافتہ ہے، اور یہ کھیت کے اندر ہل چلانے والا ہے، قرآن دونوں کے لیے ایک ہی میسج ہے، نیچر، فطرت۔ بتائیے آپ، قرآن ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیے حیات بعد الموت کے سلسلے میں ایک اللہ تعالیٰ تمثیل دیا قرآن میں، مرنے کے بعد زندگی کے تعلق سے، اور اس میں جو تمثیل دیا ہے، ایک بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بولیے، بہت بڑا تعلیم یافتہ بولیے، ایجوکیٹڈ بولیے، اور یہ جناب عالی انگوٹا چاپ گھامڑ گاؤنٹا، دونوں اس کو سوال ہے، اور دونوں حل کریں گے اس کو وقت واحد میں۔ مرنے کے بعد زندگی کے متعلق کیا بولا سورہ واقعہ میں، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے کبھی غور کیا اپنی کھیتی باڑی کے اوپر، جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو نا، بیج، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے زمین میں جانے کے بعد؟ اس سے پوچھیں گے گھامڑ سے، کیا جواب دیتا ہے؟ تو بھائی سڑ جائیں گا، گل جائیں گا۔ اس سے پوچھیں گے، ایجوکیٹڈ بہت بڑا ہے، کیا جواب ہے آپ کہاں سے؟ آپ چل جاتا، گل جاتا، دونوں ایک ہی ہے۔ تو وہاں اللہ فرماتے ہیں جو دانا تھا، پھر بولو کہ تم تو بول رہی تو سڑ گیا اور گل گیا، تو پھر اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم، اس بیج کا، اس گٹلی کا، اس دانے کا وجود ختم ہو گیا، کیونکہ سڑ جانے کے بعد، گل جانے کے بعد وجود ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سڑ جانے والے، گل جانے والے سے اس کو ایک نئی زندگی دے کے زمین پھاڑ کے جو ہم نکال رہے ہیں، کون ہے آخر؟ ہے نا، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جو گٹری اور دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے ایک نئی زندگی نکالتا ہے، اور وہ نئی زندگی نکلنے کے بعد پھر زمین کو پھاڑ کے ایک پودے کی شکل میں اللہ نکالتا ہے اس کو۔ کون ہے؟ وہ سڑ گیا نا، گل گیا نا۔ گھامڑ اور پڑھا لکھا دونوں ایک ہی ہے نا، لیکن بہت بڑی تعلیم چاہیے سمجھنے کے لیے، پورا معاملہ ایسا ہی ہے قرآن کا۔
ہر انسان، اسی لیے قرآن کے فطرت انسانی کا تذکرہ ہے. انسان کی جو فطرت ہے، فطرت سلیمہ، قرآن اس سے بحث کر، اسی کی ترجمانی کرتا ہے قرآن. سمجھ میں آ رہا؟ بشرطے کہ ہم قرآن پہ قائم رہنا ہے. قرآن پڑھ کے اگر جناب علی ادھر ادھر چلے گئے آپ تو پھر نہیں. قائم رہنا، جو پڑھے ہیں نا آپ کی نظر وہیں رہنا. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کرکٹ کو دیکھیں، کیا ہوتا؟ بال ڈالنے والا، وکٹ لینے والا، اس کی نظر کہاں رہی تھی؟ پورا فوکس کہاں رہتا اس کا؟ مارا چوبا چکا اڑا کے فیلڈنگ کرنے والے کی نظر کہاں رہتی؟ چھیل کے ویسی ہٹتی نہیں وہاں سے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کا بھی معاملہ وہی ہے. جو کتاب تم پڑھ رہے ہو نا، تمہاری نگاہیں وہاں پہ، ہٹنا نہیں وہاں سے، ادھر ادھر نہیں چلے جانا. اور ہم سے غلطی یہی ہوئی کہ قرآن پڑھ کے ہم جناب علی قصے کہانیوں کی طرف چلے جاتے. قرآن پڑھ کے قرآن کی تشریح کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب خامخواہ کے غیر ضروری روایات میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے کلام کی توحید عظمت، اللہ بنا کے آیات بینات ہے، یہ کھلی کھلی آیات ہے، واضح آیات ہیں، آیات محکمات ہیں، بڑی مضبوط آیات ہیں، بڑے محکم آیات ہیں. قرآن کے جو دلائل ہے نا اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی. اللہ سمجھا رہے بات کو؟ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے نا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اور ان کے لیے کیا ہے؟ ایک برزخ کی زندگی ہے، قیامت والے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانا الی یوم یبعثون. اس کا نام کیا لیا قرآن نے؟ اس کو یوم یبعثون کہا تو صرف فاتحہ نے کہا مالک یوم الدین ہے نا. اور کئی مقامات پہ بڑا انصاف کا دن، فیصلے کا دن، اللہ کے حکم کا دن. وہ سورہ انفطار کی آخری آیت ہے، اس میں کیا ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن قیامت والا جو آئے گا نا، جزا کا دن، بدلے کا دن، اس دن کی اہمیت کیا کچھ پتا ہے؟ کیا کیفیت رہیں گی اس دن؟ ڈبل فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین. اے نبی آپ کو کچھ خبر ہے اس زندگی کی، وہ دن کا جو آنے والا، فیصلے کا دن، بدلے کا دن، تمہارے اعمال کا کیا ہونے والا اس دن، کچھ خبر ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. سن لو اچھی طریقے سے، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کی رتی برابر کام نہیں آئے گا. یہ سنا دیے پہلے اللہ. اب اپنے ذہن و دماغ سے ان ساری باتوں کو نکال کے پھینک دو. انہوں آئیں گے، انہوں آئیں گے، انہوں ساتھ رہیں گے، انہوں ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ وقت واحد میں جڑوں بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا اس کو. سنو غور سے، بولا وہ بھی نبی کو بولا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. شیئا رتی برابر بھی، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے رتی برابر بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ ہوگا کیا؟ والامر یومئذ للہ. اس دن تو صرف اللہ کا حکم ہوگا، بس ختم. اس کے حکم سے فیصلے ہوتے رہیں گے، اس کے حکم سے فیصلے ہوتے رہیں گے. یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، فرشتوں کہے گا پکڑو گھسیٹو لے کے جاؤ، اور یہ جنت ہے، فرشتوں کو کہے گا کہ لے کے جاؤ جنت میں، لے کے جاؤ، ہماری طرف سے ان کے اوپر سلامتی ہے، جاؤ. اور وہاں جنت میں جائیں گے، فرشتے اندر داخل کر دیں گے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی سلامتی ان کے اوپر ہوتے رہیں گے بہرحال روزانہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیا قرآن مجید کے اندر. اور یہاں لفظ جو لایا ہے وہ حتی اذا جاء احدهم الموت، موت کا لفظ ہے. موت، اسی لیے میں نے شروع یہاں سے کرا، موت سے. کہاں سے شروع کرے تھے؟ پر موت. مومن اور کافر دونوں کا بھی یقین موت کے اوپر ہے. نہیں، دونوں کا بھی یقین ہے موت کے اوپر. نہ کافر بھی انکار کر رہا، نہ مومن بھی انکار کر رہا موت کا. اب دونوں کے اندر یہاں تک کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں ہے؟ جیسے ہی روح نکلی موت کے بعد، وہاں ہے اصل مسئلہ. یہاں دونوں الگ ہو گئے.
انہیں بول رہا کافر نہیں بھائی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں, میں مر جاتا ہوں, ہڈیاں ہو جاتے ہیں, گل جاتا ہوں, بوسیدہ ہو جاتے ہیں, سب ختم, کوئی نہیں. اب مومن کیا بولا, نہیں مرنے کے بعد ہی دراصل اصلی زندگی ہے, وہیں سے شروع ہوں گی میری پوری زندگی. یہ تو 100 سال کی زندگی 60 سال کی تھی, اب جو زندگی ملنے والی ہے موت کے بعد کی وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے, پھر اس کو موت نہیں ہے کبھی بھی. یہ ہے اصل معاملہ. ہم موت سے گھبراتے ہیں نا, موت سے تو گھبرانا ہی نہیں ہے. کیا گھبرے تو موت سے بچ جاتے آپ؟ نہیں, گھبرانا تو موت کے بعد کی زندگی کے حساب کے دن سے گھبرانا ہے آپ کو. میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی, اس سے گھبرانا ہے, اس سے ڈرنا ہے. موت سے ڈرے تو موت چھوڑ دیجیے, آپ کو نہیں چھوڑتی نا. لیکن موت کے بعد جو زندگی ہے نا, وہ زندگی کے اندر جو برے اعمال کا حساب ہونے والا, اس کا ڈر ہونا ہے اصل میں. اگر اس سے ڈریں گے تو یہ برے اعمال سے بچیں گے آپ. بھائی مجھے مرنا ہے, اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے, ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. جب یہ یقین ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے, پھوک پھوک کے قدم رکھیں گے, سوچ سوچ کے منہ کھولیں گے. آپ پہلے تولیں گے بعد میں بولیں گے, پہلے سوچیں گے بعد میں بولیں گے. کیا سوچیں گے, ارے کچھ غلط بول دیا تو بھائی میں پکڑ میں آ جاؤں گا, اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا. یہ سوچیں گے پھر بولیں گے. اگر یہ نہیں ہے تو جو دل میں ہے بولو, ختم برخاست. جو دل میں ہے بولو بھیا. تو یہی ہے کافر اور مومن میں بنیادی فرق. کافر جو دل میں آیا کرتا, کافر جو دل میں آیا بولتا, جس کا چاہے قتل کر دیتا, جس کا چاہے کھا جاتا. سمجھ میں آ رہا کیوں؟ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں اس کے پاس. مومن نہیں ہے, میں کسی کا مال نہیں کھا سکتا, حساب دینا ہے مجھے. کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا, حساب دینا ہے مجھے. قتل خون نہیں کر سکتا, حساب دینا ہے مجھے. اللہ کے بعد ٹھہرنا ہے مجھے, حساب کے لیے ٹھہرنا ہے مجھے. یہ مومن اور وہ کافر, یہی ہے دو سیکشن الگ الگ. یہ مت سمجھے آپ کافر یا مومن بولو تو خالی ٹوپی داڑھی شملہ وملہ نہیں. نہیں, یہ نہیں ہوتا. یہ لباس ہے. لباس اپنے اپنی جغرافیائی طور پہ ہوتا ہے. کہیں کا کچھ لباس, کہیں کا کچھ لباس, کہیں یہ نہیں ہم سمجھ رہے ہیں. مومن بولو تو لمبی داڑھی ہے, ڈنڈا ہے, جھبا ہے, جناب علی, یہ تصور ہو گیا. نہیں ہے یہ تصور. اصل میں تصور ایمان اور کافر کا کیریکٹر میں ہے. اصل میں اس کی عملی زندگی میں ہونا چاہیے. مومن کی کیا فکر ہے, مومن کی کیا سوچ ہے, کافر کی کیا فکر ہے, کافر کی کیا سوچ ہے, یہاں سے ڈیوائڈ ہوں گے دونوں الگ الگ. یہ قرآن کہتا ہے نا, یہ سورہ قلم میں, سورہ سواد میں اللہ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. اللہ سوال کر رہے نا, ایک مسلم ہے, فرمایا مسلم کون, اللہ اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہے, اور یہ ایک مجرم ہے. مجرم کون, اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا, یہ مجرم ہے اور یہ مسلم ہے. تو فرق کیا بتا اللہ نے, کیا دونوں کا انجام رزلٹ یہ ہو سکتا ہے؟ کیا پوچھ رہے اللہ قرآن میں, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. جو مجرم ہے ہمارے احکامات کو پھوچ کے پھینک دے رہا, اور یہ مسلم ہے ہمارے احکامات کو پر سر جھکا رہا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. کل جو رزلٹ نکلنے والا ہے, نتائج نکلنے والے, کیا دونوں کے ایک رہیں گے, مساوی رہیں گے, انجام ایک رہیں گا؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. اللہ بول رہے کیسے فیصلے کر رہے تم لوگ؟ ہاں, دم جناب علی کافروں کے ویسے زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر وہ میں تو مسلم ہوں. ارے بھائی کیسا ہے بھائی, تمہارے اعمال بھی ویسے ہو, کافروں کے ویسے ہے, پھر تم مسلم کیسے ہو گئے؟ کیا سمجھ رہے ہو, نام کے مسلم نہیں, کیریکٹر کیا ہے. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو, کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ کیا یہ عقل کے فیصلے, کیا انصاف کے فیصلے؟ تم بھی وہی جرائم کر رہے جو کافر کر رہا. پھر کیا فرق ہے تم میں اور ان میں؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ کسی خاندان میں پیدا ہو گئے, فلاں ہو گئے, ہمارے بابا مسلمان تھے ہم بھی ہو گئے, یہ چلنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس. نہیں ہے یہ بات. ابراہیم علیہ السلام دعا کرے اللہ سے نا, اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کا امتحان لینے کے بعد آپ کامیاب ہو گئے تو اب تو میں تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں آپ کو. ہر آنے والے لوگ آپ کی تقلید کریں گے, آپ کی اتباع کریں گے. یہ مقام میں دے رہا ہوں آپ کو. اللہ بولے ابراہیم علیہ السلام فوری دعا کر دے, اللہ میری اولاد, میری نسل کو بھی یہ مقام عطا کرتا. دیکھو آپ فوری بول رہے ہیں, اعلیٰ من ذریت, اللہ میری نسل, میں میرے بیٹے, پھر ان کے بعد پھر ان کے نسل چلتے ہیں نا پوری, ان کو بھی یہی مقام دے جو میرے کو دیا. کیا جواب ہے اللہ کے پاس, قال لا ینال عہد الظالمین.
ابراہیم آپ کی نسل میں آپ کی اولاد میں اگر کوئی حق تلفی کرنے والا ظلم کرنے والا مال کھا جانے والا پیدا ہوگا اس کو یہ مقام پہ آنے نہیں دیں گے ہم، دینا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں آنے دیں گے ہم، کیونکہ ہمارے پاس بلڈ ریلیشن نہیں بلکہ کیریکٹر چلتا ہمارے پاس، کیریکٹر چلتا۔ آپ کی اولاد ہونے سے مقام نہیں ملے گا، اس کو وہ عمل ثبوت دینا پڑے گا اس کو، اس کے بعد پھر یہ مقام ملے گا اس کو۔ نہیں میں بڑے مرشد کا اولاد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں جماعت سے ہوں، اتنی بڑی میری جماعت ہے، سمجھ میں آ رہا؟ جماعت وماعت مرشد کچھ بھی نہیں، سب نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جنت میں رہتا تو جہنم میں، پیغمبر جنت میں، کیوں بھائی؟ ہے نا، قرآن میں ہے نا، کہاں ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا؟ کافر، کیوں؟ خون۔ ابراہیم نوح علیہ السلام خود بول رہے نا، اللہ تیرا وعدہ ہے میری اولاد ہے، میری اولاد ہے، قال من اہلی، میرے اہل سے ہے۔ جواب اللہ کے پاس سے آگا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل سے ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ میرا بیٹا ہے، سلبی بیٹا ہے، میری بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اللہ بولے نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ جواب دیے، کیا جواب دیے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اور تیرے اعمال الگ الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ خون الگ نہیں ہے، اعمال الگ ہے آپ کا ہی بیٹا، آپ کا ہی خون ہے، مگر ہمارے پاس عمل سے فیصلے ہوتے، خون سے نہیں ہوتے۔ یہ بول رہا قرآن، کیا بول رہا قرآن؟ انہ لیس من اہلک، کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا اللہ اس کی، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کے جو اعمال ہے نا وہ شائستہ نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں، آپ کے ویسے اعمال نہیں ہیں اس کے، لہذا ہمارے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا، سمجھے آپ؟ ادھر فرعون جناب علی دوزخ میں رہیں گا، فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں رہیں گی نا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کیوں؟ ایسا کیوں ہوا بھائی؟ اس کے کیریکٹر الگ ہے، ان کے کیریکٹر الگ ہے۔ بیوی لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، بیوی دوزخ میں، یہ پیغمبر ہے۔ اور یہاں آخری میں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ان کے چچا جہنم میں، چاچا جہنم میں، ابو لہب چاچا، ابو جہل چاچا، کتنے چاچا ہیں نا، سب دوزخ میں، اللہ کے نبی کہاں؟ جنت میں، اعلیٰ مقام پہ، مقام محمود پہ۔ ارے بھائی کہاں ہے آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں تم؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کو سمجھے کیا تم؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم ان کو اسلام کو بھی یہ کیا سمجھے؟ ایک نسلی دین ہے، نہیں ہوتا، اللہ کا دین ہے یہ، اور سارے بسنے والے زمین کے اوپر سب اللہ کے انسان ہیں، سب اللہ کے انسان ہیں، سب اس کے بندے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جو احکامات دیا ہے نا اس کے اوپر جو عمل کر لیں گے، قبول کر لیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو نہیں کرے وہ بھی رہنے دو، سوال ہی نہیں ہے۔ ہم بھی دنیا میں بولتے ہیں، بات ہمارے پاس بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما دیا ہے، اس کو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، سیدھے راستے پہ جو ہے وہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جو بدماشیاں کریں گا، مکاریاں کریں گا، وہ کریں گا، یہ کریں گا، وہی بڑا ہے، نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا۔ تو یہاں بتا دیا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کچھ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک زبانی گفتگو ہے، میں ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا بلکہ ایک آڑ ہوگی قیامت تک، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک۔ آیت نمبر 100 ہے، 99 102 یہ آیت پہ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ بیچ میں دوسری باتیں آ گئی، بالکل خود ختم ہو گیا، اور اگلی آیت ہم آگے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ جو بات فرمایا نا، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ موت جیسے ہی ہماری روح نکل گئی، فرشتے روح کو نکل کے کہاں گئے؟ نکل گئے عالم برزخ، ختم۔ اور اس کو قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا، دو آتے ہیں کہ کوئی صورت ہے جس علیین اور سجین کا، علیین بولے تو جنت میں وہ ایک مقام ہے، یعنی عالم برزخ میں ایک مقام ایسا ہے۔ علیین کے معنی اعلیٰ، اعلیٰ جو لوگ ہیں، انبیاء کرام، سب کے ٹاور کے، انبیاء کے جناب متبعین، صحابہ کرام، جتنے بزرگان، اولیاء کرام، نیک اور سارے لوگ، ان کی جو روحیں ہیں وہ علیین میں رہیں گے وہاں۔ اور وہ کیسے رہیں گے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری فرمایا کہ سجین، سجین کے معنی جیل کے آتے اصل میں، سجن۔ تو جو مجرمہ ہیں، بدکار لوگ ہیں نا، ان کی روحیں جو نا یہاں رہیں گے قید خانے میں، سمجھ میں آ رہا؟ اعلیٰ رزق ان کو دیا جائے گا، اعلیٰ رزق ان لوگ، اعلیٰ لوگ ہیں ان کو رزق اعلیٰ دیا جائے گا۔ اور جو جرائم کر کے آئے ہیں نا، جو مجرمہ ہیں، ان کی روحیں آئے تو ان کو ان کے مجرموں کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔
سمجھ میں آ رہا؟ یہاں پہ دو ہیں. یہاں پہ بھی دنیا کے اندر جیل ہوتی ہے, اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پولیٹیشین ہوتے ہیں اور مجرم ہوتے ہیں, خون کر کے آتے ہیں فلاں فلاں, ان کو الگ رہتے ان کو الگ رہتی. اور جو پولیٹیشین ہے بڑے بڑے لوگ, ان کو جو چوزے پورے جناب عالی ان کے سب سہولتیں رہتے وہاں پہ, ایئر کنڈیشن رہتا, اچھا خیال, اچھا کھانا, اچھا کھانا فلاں. اور وہاں پہ مجرموں کو کیا ہوگا, آپ جانے کہ وہی دال کھاتے رہو بیٹا روزانہ, سمجھ میں آ رہا, وہ اس سے کام لیتے رہیں گے, سخت کام لیتے رہیں گے. یہی حال عالم برزخ کا ہوگا. حقیقت سے بہت دور ہے, صرف تمثیل بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہ بولے جیل بول رہے ملچا ایسا نہیں. سمجھنے کے لیے ایک ناقص تمثیل ہے یہ, بات کو سمجھنے کے لیے. حقیقت تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک مرنے کے بعد ہم خود آنکھ سے نہ دیکھ لیں. صرف ایمان لانا ہے, ایمان لاؤ والا اللہ تعالیٰ, ایمان لانے کے بعد آ کے دیکھو بلا. دیکھیں بہت, ایک آخری بات فائنل بھی سن لیجیے, ہم بہت ساری باتوں کے اوپر بحث کرتے ہیں, بہت ساری, یعنی جو فیوچر میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں آخرت سے متعلق, دنیا کے نہیں بتا رہا ہوں, آخرت میں فیوچر کی جو باتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جس کا کلیئر اللہ قرآن میں بھی نہیں بولا, اشارے دیا صرف, اور نہ کہ حدیث میں کوئی ایسی باتیں ہیں حدیث صحیح بات جو کلیئر ہے. تو اس میں ہم بحثاں کر کے الٹے پھلٹے, اس کے اندر انہیں کچھ بولا, وہ مفتی کچھ بولا, یہ مفتی کچھ بولا, پھر اس کے بعد اس کے فتوے اس کو پھر اس کے فتوے, اب یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اور یہ معاملہ کہاں کا ہے, فیوچر کا ہے, عالم غیب کا ہے. اگر اس معاملے میں بات آپ کو کوئی واضح نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, آخرت کا یقین ہے نا آپ کو, نہیں ہے, تو میں بول رہا ہوں وہاں جانے کے بعد پوچھ لیں گے کیا ہے. ارے نہیں بھائی یہاں کا مسئلہ ہے تو یہاں کریں گے بھائی. اگر دنیا سے متعلق حکم ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بحث کریں گے, تلاش کریں گے, غور و فکر. کوئی مسئلہ فیوچر پہ ہے, آخرت سے متعلق ہے, اور وہاں پہ کوئی کلیئر بات قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, تو میں تم بحث کیوں کرنا. جانا ہے نا, میں جانے کے بعد نہیں. دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے, آپ کا نہیں ہوتا. اب کوئی بحث کر لے رہے, ممبئی جا رہے, انہیں بول رہا ہے کہ وہ ایسا ہے, کہتے کوئی چار مینار ایسا ہے, کوئی آ کے بولا انہیں ایسا ہے بولا. لوگ آ رہے وزٹر, چار مینار دیکھنے کو آ رہے, نظام کی حویلی دیکھنے کو آ رہے. اب آتے آتے کتاب پڑھ کے بحثاں کر رہے ہیں, چار مینار ایسا ہے, کہتے بھائی ویسا ہے, کہتے بھائی پتھر نہیں ہے اس میں, خالی سیمنٹ سے بنا ہوا ہے, چونے سے بنا ہوا ہے. بحث ہو رہی, انہیں بحث میں زیادہ ہی بات ہو گئی. اور اس میں تیسرا آدمی بول رہا, آپ لٹ کے کیا بول رہا, لڑ رہے گئی بھائی وائن کا ٹکٹ لے رہے نا, اپن جا کے دیکھیں گے. قصہ ختم ہو گیا. کیا جی, ہم بھی یہی بول رہے ہیں, آخرت سے متعلق, عالم غیب سے متعلق کوئی بات آ رہی ہے اور اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں, میں کچھ سمجھ رہا ہوں, اس میں بحث مباحثے کہیں کو, بھائی جانا ہے نا, جا کے دیکھ لیں گے اپن, ختم ہو گئی بات. کیا بھائی حلال حرام کا مسئلہ اگر یہاں کا ہے تو غور کریں گے ہم, بھائی مسئلہ ہم کو عمل کا ہے اس وقت, لیکن عمل کا نہیں ہے, وہاں کا ہے, تو وہاں کے لیے تو جا رہے ہیں ہم برابر. جانے کے بعد دیکھ لیجیے, ایمان تو ہے نہیں ہے نا. اب ظاہر ہے کہ زیادہ لمبے چوڑے گفتگو یہ سب یہی چھوڑا بولے تو مطلب کیا ہوا اس کا. آپ دراصل میں آپ کو وہاں کا یقین ہی نہیں ہے, اس لیے سب یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, یقین نہیں ہے اس میں. بات یہ ہے اصل میں, بات کو سمجھ, اتنے بحث, سارے بحث کے دروازوں کو بند کر دینا ہے آپ کو, تو یہی کرنا ہے. ہمارے پاس گزرے ہوئے کچھ واقعات آتے ہیں, تاریخی واقعات, ان کے اوپر ہمارا یہی موقف ہونا چاہیے, ہے نا. قرآن بول دیا کہ یہ بات تلک امت قد خلت, بولا اللہ تعالیٰ, وہ امت گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی, لوگ تھے تم سے پہلے, وہ گزر گئے, ان کے اعمال ان کے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ان لوگ کیا کر گئے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا. میں تاریخی واقعات کو بھی بات کر رہا ہوں, قرآن اس کو بند کر دیا. سمجھ میں آ رہا, وہ کربلا کا واقعہ تھا, کون حق پہ کون سچ پہ, یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا. ارے بھائی وہ واقعات گزر گئے, ختم ہو گئے, صحیح تاریخ ہم تک پہنچی نہیں, کہیں کو بحث کرنے رہے ہو, ختم کر دو اس کو. کیا ضروری ہے بحث کرنا اس میں, کوئی ضروری ہے, کوئی ضروری ہے بحث کرنا نہیں ہے. بحث کر کے آپ کیا کرتے, فرقے بن گئے آپ کے بحث کر کے. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے آخرت میں, وہاں ہوگا سارا معاملہ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے متعلق فیصلے کرنا, انہوں حق پہ تھے انہوں حق پہ نہیں تھے, سمجھ میں آ رہا, اس قسم کی باتیں. اور وہ بھی تاریخی روایات کے اوپر انہوں نے لکھنے والا لکھ دیا, ختم, اس کو سامنے رکھ کے بحث کر رہے ہیں. بھائی وہ کوئی کتاب, کوئی قرآن تو نہیں ہے نا, وہ کربلا کے واقعات ہے, اس میں لکھنے والا لکھ دیا, اس کے اندر دشمنان اسلام لکھ دیے, وہ لکھ دیے, کیا کیا, کتنے حالات خراب تھے ہمارے پاس. خلفاء راشدین کے زمانے ہی سے اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئے نا بھائی.
اتنے حالات خراب تھے یہود و نصارا کے کیا کیا کرے قربجیا. ہم کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے تو جناب علی حضرت عمر کا قتل ہو گیا, شہید ہو گئے. اس کے بعد عثمان غنی کا قتل ہو گیا, شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت علی کا قتل ہو گیا, شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت حسین کا قتل ہونے والا تھا بچے. اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام کا قتل ہوا, سمجھ میں آ رہا, شہید ہو گئے. تو آپ غور کر رہے ہیں کہ ابھی تو صحابہ تھے, نبی کا زمانہ بالکل قریب تھا. ایسے جب جناب علی فتنے اڑ گئے تو پھر ہم تو 1400 سال کے بعد فیصلے کرنے بیٹھے ہیں ان کے فتنوں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ. فتنے پھیلانے والے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے آج ہم فیصلے کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا نہیں, وہ ایک امت تھی گزر چکی, تمہارے اعمال تمہارے لیے, ان کے اعمال ان کے لیے, ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو بھی گزر چکے ہیں ان کے متعلق حسن ظن رکھو, اچھا خیال رکھو, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, اور جب بھی ان کا نام لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور سلامتی کے ساتھ ان کا نام لو, چاہے کوئی بھی رہتا ہے. اس سے بحث نہیں ہے. ہم کیا کر دیے, یہیں جناب علی قیامت یہیں برپا کر لیے, ہم یہی عدالت لگ گئی قیامت کی, انہیں غلط انہیں غلط انہیں اس کے ہو رہا کہ آپ کتنے فرقے بنے گے ہمارے پاس نہیں ہے. پھر اس کا ہمارے جماعتوں کے مسئلے ہیں, ہماری جماعتوں کے میں مسئلے بھی وہی ہے آج کل. انہیں غلط انہیں میری جماعت کرے, انہیں میری جماعت کرے, انہیں فلاں انہیں فلاں. عجیب حالات ہیں, عجیب حالات ہیں. امت عصبیت میں فرقوں میں ڈوب چکی ہے بھائی, سمجھ میں آ رہا. عجیب معاملہ, عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. امتوں کے اندر جماعتوں سے نفرت بغض بھرا ہوا ہے ہمارے پاس, آج بھرا ہوا ہے. اور قرآن نے کیا بات کہی بھائی, سورہ مائدہ پڑھ لو, پہلا رکوع کے دوسری یا تیسری آیت میں کیا ہے قرآن میں, کیا بول رہے اللہ یہاں پہ, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى کیا حکم دے اللہ, جو بھی اچھا کام کر رہا, نیکی کا ہے, تقوی کا ہے, خدا ترسی کا ہے, کرنے والا کوئی کیوں نہ رہنے دو, تمہارا دشمن کیوں نہ رہنے دو, اگر وہ اچھا کام ہے اس کا سپورٹر بن جاؤ. بول رہے کوئی بھی رہنے دو, وہ چاہے یہودی رہنے دو, عیسائی رہنے دو, چاہے ہمارا دشمن رہنے دو, کوئی بھی ہو. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, دو الفاظ ہیں, ایک بر نیکی کے کام, خدا ترسی کے کام, تقوی کے کام. کوئی بھی کر رہا, کسی مذہب کا رہنے والا دو, اسلام کا ہی دشمن کیوں نہ ہو, لیکن یہ کام تو نے صحیح کر رہا نا, جب تک صحیح کام کر رہا اس کے سپورٹر بن جاؤ. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ہاں سنو, کوئی برا کام کر رہا ہے, تمہارا بھائی رہنے دو, تمہارا باپ رہنے دو, تمہارا استاد رہنے دو, نہ ان کا ساتھ دو, نہ ان پہ شامل ہو جاؤ. یہ قرآن کا ایک جنرل اصول ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, انہوں اچھا کام کر رہے ہیں, ہم کہیں کو جانا, ہماری جماعت کا نہیں ہوتا. آپ قرآن کے غیر شعوری پہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. خیر میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ جانتے پوچھتے کر رہے ہیں, غیر شعوری طور پہ ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. ہماری جماعت بھی نہیں کر رہی وہ کام, ہمارا جماعت کا ہی نہیں ہے. اچھا کر رہا بھی تو نہیں, کرتا کر رہا تھا بھائی, لیکن ہماری جماعت سے نکل کے کر رہا ہوں. یہ ایک الگ عصبیت آ گئی. جب تک ہمارا تھا برا بھی اچھا تھا انہیں, اب اچھا بھی کام کر رہا تو برا ہو گیا. کیا عصبیت ہے یہ نہیں گئی ہمارے پاس ابھی. وہ چاہے دعوت کا کام کرو, دین کا کام کرو, جتنے بھی کام ہمارے پاس ہو رہے ہیں نا آج, ہم آگے ایک دوسرے کی مخالفت کریں. یہاں درس قرآن ہو رہا, کئی لوگ بول رہے ہیں ارے وہاں مت جاؤ بھائی, ہماری جماعت کا نہیں ہوتا ہو. ارے وہ یوسف صاحب, ارے ہماری جماعت کے نہیں ہو. کیا بول رہے ہیں یوسف صاحب, کیا بول رہے ہیں؟ ارے بھائی جو کتاب کی بات کرا, خدا ترسی کی بات کرا, کوئی بھی رہن دو, اس کا تعاون کرو, اس کی مدد کرو. آپ اگر کوئی برا کام ہے تمہارا باپ بھی کرا تو اس میں شریک مت ہو. تم یہ قرآن کا اصول ہے. اسی میں تو فرقے بن گئے, اسی میں تو نفرتیں پھیل گئی, اسی میں تو الگ میں الگ ہو گیا, اسی میں مسجدیں الگ ہو گئی, تیرے پیچھے نماز نہیں, میرے پیچھے نماز نہیں. یہ سب یہی ہے سارا چکر, سمجھے آپ, یہی چل رہا آج دین کے عنوان سے. ہاں جو کام ہمارا دشمن کرنا تھا مسلمانوں کے, انہوں نہیں کر رہے وہ کام, انہوں خاموش بیٹھے ہوئے, ہم آپس میں کر لے رہے ہیں سارا کام. عجیب معاملہ ہے نہیں ہے. کب نکلیں گے یہ فساد, کب ختم ہوگا ہمارا, کب ہوگا, کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس ٹھہریں گے تو.
اگر میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی وہ جماعت میں مت جاؤ، بولے اللہ حشر کے دن کھڑا کرے گا میرے کو، کیوں بولا ایسا؟ کیا غلط تھا وہاں پہ؟ کیا قرآن نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ؟ اچھی بات نہیں ہو رہی تھی؟ کیا بولا؟ اصل میں تو اپنا مرید بنانا چاہتا تھا نا، یہی ہے نا بات؟ خدا کی آڑ میں، اسلام کی آڑ میں تو اپنی شخصیت بنانا چاہتا تھا، اسی لیے لوگوں کو روکا وہاں پہ، اسی لیے اپنی جماعت کا نام بنانا چاہتا تھا تو اسی لیے روکا، کیونکہ بات وہی ہو رہی۔ کتنے فتنے پھیل گئے ہمارے پاس آج، کتنے ہو گئے میرے بھائی؟ سوچ رہے ہیں اب کیا حالت ہو رہی ہے آج ہماری، کیا حالت ہو رہی ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر فتوے تنگ چل رہا آتے چلے جا رہے ہیں۔ احترام انسانیت ختم ہو گیا، اکرام آدمیت ختم ہو گیا، معاملہ پورا حسد اور بغض ہو گیا، پورے کا پورا معاملہ۔ اللہ محفوظ رکھے امت مسلمہ کو۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا، یہ صدیوں کی بیماری چلی آئی ہے، یہ بغض وہاں سے چلا۔ حضرت یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جب سے چلتے آ رہی بات، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو اس کے بعد امت آج تک پھر متحد نہیں ہو سکی، کیونکہ ایسا لٹریچر وہ لوگ جناب علی لکھ کے پھیلا دیا مسلمانوں میں، کوئی محدث بن کے آیا، کوئی مفسر بن کے آ گیا۔ ہمیں دشمنوں میں دشمن حدیث کا ہے، ارے محدث ہے، ارے آپ کو کیا معلوم کون ہے؟ آگے نام لے کے کتنے لوگ پوچھے، اور آپ غور کر کے دیکھیں گے کتنی بڑی بڑی عربی کے لغات جو کتاب لکھنے والے یہودی ہیں، بڑے بڑے زمانے کے اندر جناب علی اچھے اسلامی کام کرنے والے یہودی ہے کہاں پر؟ وہ فتنوں سے آج تک نہیں نکلے ہوں۔ اب تو اوپن چیلنج ہے ہمارے اوپر، اس کے باوجود میں ہماری آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، آج ایک ایک کر کے ہم کو جناب ختم کرنے کی چکر میں ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ آج تو میں بول رہا ہوں، سب کو وہی بول رہے ہوں، ہم بول رہے تو مسلمان ہے، میں تو انہوں بول رہے یہ سب مسلمان ہیں، چھ سال یہ سارا معاملہ ہو رہا میرے بھائی۔ اللہ نہیں سب دیکھ رہا کیا کر رہے ہیں سب، آخر اللہ پہ رحم کیوں نہیں کر رہا؟ اسی لیے نہیں کر رہا، تم آپس میں پہلے اپنی لڑائیوں کو ختم کر لو۔ جس دن تمہاری اپنی آپس میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، تم سب مل کے جب قرآن کو پکڑ لو گے مضبوطی کے ساتھ، اور پھر آپس میں اپنے دلوں کے اندر سے حسد اور بغض کو نکال کو پھینکو گے، ہر مسلمان کا احترام کرو گے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی برابر، نہیں کا سوال ہی نہیں ہوتا، آئیں گے۔ اللہ کیا بول رہے ہو؟ ہم تمہارے دشمنوں کو نیست اور نابود کر دیں گے، ہے نا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی غالب رہو گے، تمہارا ہی سکہ بھاری رہے گا، بشرط ہے کہ تم مومن ہو۔ تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ تمہارے دشمنوں کو اللہ نیست اور نابود کر دے گا، مگر کب؟ تم اپنے دشمنیوں کو ختم کرو گے تو ہوگا بھی۔ اب کس کو ختم کرنا بھائی؟ اللہ بول رہے ہیں کہ بھائی تمہارے دشمن کو ختم کریں گے، ہمارا دشمن تو بازو کی بیٹھا ہوا ہے، میرے بازو کی نماز پڑھ رہا ہوں، کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ غلطی سے کبھی چلتے چلتے مسجد میں چلے گا رہے، انہوں یہاں کہیں ہوا ہے بھائی، انہوں یہاں کہیں ہوا ہے، سمجھے آپ؟ پریشان ہے، دیکھیں تو خالی یہ ہر جماعت کا مسئلہ ہو گیا۔ پہلے بھی سے آ کے مسجد میں آ گئے نا، تو ان کا ہم زور سے بول رہا ہے یہاں کہیں کو آیا بھائی، ارے کیا گناہ کر رہا بھائی، کیا گناہ کر رہا؟ سنت میں عمل کر رہا نا، کیا گناہ کر رہا؟ آپ کو برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے، یہاں کہیں کو آ گیا ہے۔ یہی حال ہے ہر جگہ یہی حال ہے۔ پھر کیسا ہوں گے؟ اللہ بول رہے ہیں کہ دشمنوں کو ختم کروں گا، تو پھر دشمن تو ہم ہی آپس میں، کسے ختم کریں گے؟ اللہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہاں مسلمان ہے اپن، بہت دور ہے، اپن بہت دور ہے، بہت دور ہے، ابھی تربیت نہیں ہوئی ہماری۔ ہاں بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، بڑے سب بن گئے سب ہیں، لیکن تربیت نہیں ہوئی ہماری۔ وہ اسلام جو اللہ چاہتا ہے نا، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ وہ اصلاح نہیں ہوئی ہماری، سوچ نہیں بدلی ہماری۔ نماز پڑھ کے وہی حال ہے، روزے رکھ کے وہی حال ہے، حج کر کے آ کے وہی حال ہے، جیسے تھے ویسے ہو گئے، بلکہ اور غرور تقویٰ پیدا ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ کل اللہ کیا پوچھنے والا ہے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کل اللہ ہم سے کیا پوچھنے والا ہے کہ اللہ یہ پوچھیں گے اللہ کوسی جواب کا تو کیا بھائی یہ پوچھیں گا اللہ کہ اللہ پوچھیں گا کون سی کتاب پڑھ رہا تھا قرآن پڑھا نہیں پوچھیں گے کہ اللہ پوچھیں گا آپ کے مرید مرشد کون تھے نہیں ارے جو نہیں پوچھنے والے سوالات ہیں نا اسی کے اندر اپن گھوم گئے اسی کے اندر منہمک ہے دیکھ لو آپ اٹھا کے جتنے بھی ہم اختلاف کر رہے ہیں نا وہ کوئی بھی سوال اللہ کرنے والا نہیں ہے کر جو سوال اللہ کرنے والا ہے وہ کتاب ہے میری کتاب پڑھا لے یہ سوال سے پہلے ہوگا یہ سوال ہوگا پہلے اور کچھ دوسرا کوئی سوال نہیں ہوگا کوئی سوال نہیں ہوگا یہ کباب ملا ہے سنجیدہ ہونا ہے زندگی دن پہ دن ہماری ختم ہو رہی ہے موت کے قریب جا رہے ہیں اور ہم سب صحیح فکر کو اپنائیے صحیح سوچ کو اپنائیے سب سے پہلے اپنے دل و دماغ سے نفرتوں کو نکالیے جماعتی نفرتوں سے نکالیے شخصیات کی نفرتوں سے نکال دیے حسد کو نکال دیجیے آپ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں دین کا چاہے جماعتیں ہوں چاہے ادارے ہوں چاہے شخصیتیں ہوں وہ سب آپ کے بھائی ہیں وہ سب اسلام کا کام کر رہے ہیں سب کا دین کام کر رہے ہیں آپ سے ہو سکتا ہے ان کی کچھ مدد کرنا ہے تو کیجیے آپ کے اوپر فرض بنتا ہے آپ کا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے ان کے خلاف مت بولیے ان کے خلاف مت بولیے اللہ کے لیے اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کیجیے اب رہا معاملہ شرک و بدعت کا اس کو علم اور حکمت کے تحت اس کا جناب یعنی اس کو جناب اس سے گفتگو کیجیے آپ یہ نہیں کہ اور مشرک ہے انہیں ارے وہ انہیں فلاں ہے ارے وہ جہنمی ہے اللہ معافی نہیں کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا نہیں یہ بات نہیں ہے یہ فیصلے نہیں دیے اللہ آپ کو اختیار ہی نہیں دیا اس کا آپ کو اصلاح کرنا ہے اخلاق کے دائرے میں کرنا ہے آداب کے دائرے میں کرنا ہے علم کے دائرے میں کرنا ہے آپ کو کسی کو آپ اٹھا کے نہیں بول سکتے آپ کچھ بھی کوئی فتویٰ لگانے کا آپ کو حق دیا ہی نہیں اللہ دیا ہی نہیں اللہ نہیں دیا نبی کو روک دیا گیا بھائی اللہ دعا کے معاملے میں مداخلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے نا وہ شہداء کے وہ فلاں جو آپ کو زخمی کر دیے تھے وہاں روک کے اللہ تعالیٰ اے رسول آپ کو حق نہیں ہے اس معاملات میں مداخلت کی ہم چاہے تو معاف کریں گے چاہے تو عذاب دے دیں گے ہمارا معاملہ ہے آپ اپنا کام کرو جو ذمہ داری ہم آپ کو دیے نا وہ آپ کام کرو آپ کا اختیار نہیں ہے وہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع آ رہا کیا آ رہا آخری رکوع عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے نا بلا کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم اپنی امت کو یہ تعلیم دیے تھے کہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لو اللہ سب سے پہلے کہیں گے سبحان اللہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے میں ایسی بات کہہ کیسا سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے جس کا مجھے حق نہیں ہے اس میں اہم بات کیا ہے سمجھنے کی اس رکوع کے اندر میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں اب اس میں پڑھیے آپ گھر جا کے وہ رکوع مائدہ کا جب بحث ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کہیں گے اپنی امت کے بارے میں اللہ یہ تیرے بندے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو تو انہیں معاف بھی کر سکتا ہے چاہے تو سزا دے سکتا ہے کیا بول رہے ہیں غور کریں خالی بے شک بول رہے ہیں آپ غور کریں اس پہ آپ یہ جملے پہ کیا غور کریں آپ کیا بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو معاف کر سکتا ہے چاہے تو عذاب دے سکتا ہے کیا مطلب ہے اس کا ہم کیا بول رہے ہیں انہیں شرک کرا تو دوزخ میں کیا بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں اللہ نے شرک کرے اس کو داد دوزخ میں نہیں بول رہے ہیں تیرا معاملہ ہے بھائی چاہے تو معاف کر چاہے تو عذاب دے میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا اور ہم یہیں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں انہیں دوزخی انہیں جہنمی انہیں کافر انہیں مشرک کہاں ہے بھائی بڑا شوق ہے ہم کو لوگوں کو دوزخ میں بھیجنے کا بہت بڑا شوق ہے ہم کو دوزخ میں بھیجنے کا اور یہ پیغمبر کو شوق نہیں تھا ہوتے تو یہی بولتے تھے داد دوزخ میں ان کو بولتے تھے نہیں پھر کیا بول رہے ہیں یعنی ان کے الفاظ میں بھی اندر سے یہ چاہت ہے اللہ معاف کریں گے یہ تو بولتے تھے کیا داد دوزخ میں بولتے اللہ تیرے بندے ہیں دیکھ اب کتنا پیارا بھرا الفاظ ہے یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو معاف کر چاہے تو عذاب دے
نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہی بولا اللہ یہ فلاں ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اللہ جو میری اتباع کریں گے وہ میرے امت ہیں اور جو میری نافرمانی کریں گے ہم ہوئے تو کیا بولتے اللہ کی نافرمانی رسول کی کرا تو دوزخ میں جاتا. وہ ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں اللہ جو میری اتباع کرا میرا امت ہی ہے اور جو میری نافرمانی کرا تو غفور و رحیم ہے تیرے حوالے ان کا کیس. کیا سمجھ میں آ رہی بات یہی سمجھ میں اللہ معاف کر دے کی بات سمجھ. ڈائریکٹ تو نہیں بول رہے کہ اندر ہے یہ بات اس میں نہیں تو کیا بولتے تھے اللہ نافرمان ہے یہ مانے نہیں میری بات ڈال دوزخ میں نہیں بول رہے نا ایسا نہیں ہے. یہ اسلام کا طریقہ اسلام میں پیار محبت رحم مغفرت یہ ساری چیزیں ہم اسلام کو ایسا بنا کے چھوڑ دیے جو میرے مسلک کا نہیں ہے جو میری جماعت کے انہیں دوزخی چھوڑے میری بات نہیں سن رہا انہیں دوزخی چھے یہ نہیں ہے میرے بھائی نہیں ہے معاملہ. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یاد رکھیے کتنے بھی گناہ ہو جائیں آپ اگر آپ نادم ہو گئے آپ کے آنسو نکل رہے ہیں آپ سجدے میں گر کے گڑ گڑ مانگ رہے اللہ رحم کرنے والا وارحم الراحمین ہے. اللہ کی ذات سے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو گیا. لوگوں کو مایوس کر دے رہے کافر بنا دے رہے مشرک بنا دے رہے کیا کی بنا دے رہے اللہ کے در سے ہٹا دے رہے اس کو جا کے دوسرے کے در کو پکڑ رہا انہیں اللہ میری نہیں سن رہا بھائی آپ سفارش کرو بلکہ آ رہا انہیں کہ آپ کی غلط فہمی سے جا رہا ہوں انہیں. اگر اس کو یہ بولتے بھائی کتابی گناہ کر اللہ سننے والا ہے کہیں کو جاتا کیوں نہیں وہاں پہ میرا رب میرے اوپر جناب علی مہربان ہے. میرے بھائیوں نہیں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کی طرف بلائیے انہیں. اسی لیے ہماری سب سے بڑی دعا ہے کیا دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی دعا ہے رحمان و رحیم کے نام سے ہمارا کام شروع کرنا نہیں. چاہے تو یہ اللہ تو رحم چاہے تو ایسی بھی آیت ہو سکتی تھی اللہ تو رحم کرنے والا بھی عذاب بھی دینے والا ہے لہذا شروع کرو کام. لائے ہی نہیں کام نہیں لایا. بعد میں اللہ پہلے رحیم ہے پہلے رحمان ہے پہلے رحم کرنے والا ہے بعد میں معاملہ ہو. بہرحال میرے بھائیوں اصل بات یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے بے انتہا ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں نا اس وقت آپس کے نفرتوں سے اس کو نکالنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جہاد آج کا یہی ہے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے اور امت مسلمہ کے دلوں کے اندر آپس میں جو بھی بغض ہے حسد ہے کینہ ہے کپٹ ہے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے مزے لینا نہیں ہے. انہیں تکلیف لے تو ان کو مزہ آ رہا تکلیف لے تو مزہ آ رہا بھائی پریشان ہے مزہ آ رہا پڑوسی یہ کاروبار دھوم چل رہی تو آپ کو کیا ہو رہی تکلیف ہو رہی مزاج بنا ہمارا یہ انہیں نوٹ کمانا تھا وہ پریشان ہے انہیں پریشانات کو سکون میں منافقوں کی علامت والا قرآن میں اس کو دکھا لیا. اللہ کی رحمت کی دعوت دیجیے لوگوں کو. اللہ محبت کرنے والا ہے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے. اللہ کے در پہ بلائیے اللہ کی کتاب سے جوڑیے ان کو. سمجھ میں آ رہا ہم سب ایک ہیں چاہے اختلاف کیوں نہ کرے لوگ سب ایک ہیں ہم پورے ایک ہیں ایک جسم کی طرح پوری امت مسلمہ. ساری جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں ساری شخصیتیں ہماری شخصیتیں ہیں سارے دین کا کام کرنے والے ہم سب ایک ہیں. سب ایک دوسرے سے جناب تانا بانا بن کے رکھنا پڑے گا اور سب کو ایک دوسرے سے جناب علی ان اختلافات کو ختم کرنا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک وضاحت کرتا ہوں